سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہیں۔ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے غیب کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں وہی بات کہنی چاہیے جو قرآن یا صحیح سنت سے ثابت ہو۔ ہمیں اپنی طرف سے فرشتوں کے بارے میں ایسی کہانیاں یا تفصیلات بیان نہیں کرنی چاہیے جن کی کوئی معتبر دلیل موجود نہ ہو، کیونکہ غیب کے معاملات میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے مختلف ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ کوئی وحی پہنچانے پر مامور ہے، کوئی بارش اور دیگر امور سے متعلق ذمہ داریوں پر، کوئی سور پھونکے گا، اور کچھ فرشتے انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے ساتھ ایسے فرشتے موجود ہیں جو اس کے اعمال کا اندراج کرتے ہیں۔ اور ذرا تصور کریں، ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ چند دن پہلے ہم نے کس سے کیا کہا تھا۔ ہمیں اپنے بہت سے الفاظ یاد نہیں رہتے، لیکن انسان کا ایک ایک عمل اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ سوچیں، آپ نے کسی غریب کی مدد کی، دنیا نے نہیں دیکھی۔ آپ نے کسی کو معاف کر دیا، کسی نے تالیاں نہیں بجائی۔ آپ نے والدین کے ساتھ نرمی سے بات کی، کسی نے ویڈیو نہیں بنائی۔ آپ نے رات کے اندھیرے میں اللہ کو یاد کیا، کسی انسان کو معلوم نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کے ہاں وہ عمل ضائع نہیں ہوتا۔ فرشتے انسان کے اعمال لکھتے ہیں، اور یہی بات انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں ایک نئی سوچ دیتی ہے۔ ہم اکثر لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اس وقت بھی اللہ سے ڈرے جب اسے کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو۔ قرآن کریم سورۃ قاف میں انسان کے دائیں اور بائیں جانب موجود دو لکھنے والوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک انسان کے اعمال لکھتا ہے اور دوسرا بھی اس کے اعمال کے اندراج سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب دو لینے والے اس کے اعمال لے لیتے ہیں، ایک دائیں بیٹھا ہے اور ایک بائیں، اور پھر فرمایا، انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے۔ یہ آیات ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کا سبق دیتی ہیں، کیونکہ زبان سے نکلا ہوا لفظ معمولی نہیں۔ ایک لفظ کسی انسان کا دل توڑ سکتا ہے، ایک لفظ کسی کے دل میں امید پیدا کر سکتا ہے، ایک جھوٹ انسان کو گناہ میں ڈال سکتا ہے، اور ایک سچی بات کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے رکیں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا یہ بات میرے لیے آخرت میں خوشی کا سبب بنے گی یا شرمندگی کا؟ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کے حکم سے چلنے والے نگہبان ہیں۔ اس آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نگہبانی کرنے والے فرشتے مقرر کیے ہیں، لیکن یاد رکھیے، یہ حفاظت فرشتوں کی اپنی طاقت سے نہیں ہوتی۔ اصل محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔ فرشتے صرف اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمیں اللہ کی قدرت کی طرف لے جاتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ کے برابر نہیں کرتا، اور یہی توحید کا بنیادی اصول ہے۔ اگر اللہ حفاظت کرنا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ کسی معاملے کو ہونے دے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اب ایک انتہائی خوبصورت بات سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے ذکر کی مجالس تلاش کرتے ہیں۔ وہ ایسی مجلس میں پہنچتے ہیں
جہاں لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح احادیث میں ذکر کی مجالس کے بارے میں فرشتوں کی حاضری، ان کا ذکر کرنے والوں کو گھیر لینا اور اللہ کے سامنے ان کے لیے خیر کی گواہی دینا بیان ہوا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری چھوٹی سی مجلس میں کوئی خاص بات نہیں، چند لوگ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، لیکن آسمان کی دنیا میں اس مجلس کی قدر کچھ اور ہو سکتی ہے۔ اب اس حصے کو خاص طور پر یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے باری باری انسانوں کے پاس آتے ہیں اور فجر اور عصر کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر رات والے فرشتے اوپر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس آئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ذرا غور کریں، ایک مسلمان کی زندگی میں فجر کی نماز کی کیا شان ہے۔ صبح کا وقت، نیند اپنی جگہ، دنیا ابھی بیدار نہیں ہوئی، لیکن ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور فرشتے اس عبادت کے گواہ ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز میں بھی انتہائی اہم ہے، تو اگر آپ فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو اسے معمولی نہ سمجھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کے وقت رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ صبح کے وقت قرآن پڑھتے ہیں تو یہ صرف آپ اور قرآن کے درمیان تعلق نہیں، یہ ایک ایسا وقت ہے جس کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ذرا تصور کریں، دنیا خاموش ہے، آپ قرآن کھولتے ہیں، آہستہ آہستہ تلاوت شروع کرتے ہیں، آپ کی زبان سے اللہ کا کلام نکلتا ہے، اور یہ وقت فرشتوں کی حاضری سے متعلق احادیث میں بیان ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں فجر کے وقت کو صرف موبائل دیکھنے یا دوبارہ سونے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک انتہائی خوبصورت منظر بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، بس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی۔ ذرا سوچیں، آپ زمین پر ہیں، آپ کو شاید کوئی انسان نہ جانتا ہو، آپ کی مشکلات شاید کسی کو معلوم نہ ہو، لیکن آسمان میں فرشتے اللہ کے سامنے اہل ایمان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم بات ہے، ہمیں یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ فرشتے انسان کے گناہوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے انسان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا قرآن و سنت نے بتایا ہے، انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اس لیے گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ شیطان کی سب سے بڑی چالوں میں سے ایک ہے کہ انسان کو گناہ کے بعد مایوس کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، انسان سچی توبہ کرے، گناہ چھوڑ دے، اللہ کی طرف واپس آئے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لہٰذا اگر آج آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یہ نہ کہیں اب میں بہت گناہ گار ہوں، بلکہ کہیں میرا رب غفور الرحیم ہے، میں واپس اسی کی طرف جاؤں گا۔ یہ پورا موضوع صرف معلومات کے لیے نہیں، یہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں تو ہم جھوٹ بولنے سے پہلے سوچیں گے، کسی کی غیبت کرنے سے پہلے رکیں گے، حرام چیز دیکھنے سے پہلے نظریں جھکا لیں گے، کسی کا حق مارنے سے پہلے ڈریں گے، اور نیکی کو معمولی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ممکن ہے آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی اللہ کے ہاں بہت بڑی بن جائے۔ آپ نے راستے سے تکلیف
بے چیز ہٹا دی، آپ نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، آپ نے والدین کے ہاتھ چوم لیے، آپ نے کسی غمزدہ انسان کو تسلی دے دی، آپ نے کسی کے غیب کو چھپا دیا، آپ نے کسی کو معاف کر دیا، آپ نے صرف اتنا کہا، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ دنیا شاید اسے معمولی سمجھے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب نہ لوگوں کی تعریف کام آئے گی، نہ شہرت، نہ دولت، نہ سوشل میڈیا کے فالوور۔ اس دن انسان اپنے اعمال کی طرف دیکھے گا، اور یہی وہ وقت ہے جب ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہماری اصل دولت کیا تھی۔ وہ نیکی جو ہم نے چھپ کر کی تھی، وہ نماز جس سے ہم نے وقت پر ادا کیا تھا، وہ قرآن جسے ہم نے پڑھا تھا، وہ صدقہ جس کا کسی کو علم نہیں تھا، وہ آنسو جو صرف اللہ کے لیے بہا تھا، وہ گناہ جسے ہم چھوڑ سکتے تھے مگر اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا۔ یہی اصل سرمایہ ہے۔ تو آج سے ایک عہد کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، نماز کی حفاظت کریں گے، قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، لوگوں کو معاف کرنے کی کوشش کریں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو ہر وقت اپنے قریب سمجھ کر زندگی گزاریں، کیونکہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، فرشتے اللہ کے حکم سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہماری ہر مشکل جانتا ہے، ہماری ہر دعا سنتا ہے، ہماری ہر توبہ سے واقف ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کی زندگی میں گناہ بہت زیادہ ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ اگر نماز میں کمی رہی ہے تو آج سے شروع کریں، اگر قرآن سے دوری رہی ہے تو آج قرآن کھولیں، اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کریں، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگیں، اور اگر اللہ سے دور ہو گئے ہیں تو بس ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائیں۔ اللہ کی رحمت آپ کے لیے بہت وسیع ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے اعمال نیکیوں سے بھرے ہیں، جن کے لیے فرشتے خیر کی گواہی دیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صرف لائک نہ کریں، بلکہ کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جسے آج اللہ کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے، اور کمنٹس میں صرف ایک جملہ لکھ دیں، یا اللہ میرے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھر دے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔